عزیز بھائیوں، دوستوں، ان قریب شب برات کی برکتوں والی، عزتوں والی، عظمتوں اور مغفرت والی رات آنے والی ہے۔ یہ وہی نصیبوں والی گھڑیاں ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش فرماتا ہے۔ عرب میں بنو کلب ایک قبیلہ ہے کہ جو سب سے زیادہ پورے عرب میں سے بکریاں پالتے تھے، انہیں چڑھاتے تھے۔ تو بنو کلب سے مراد کہ عرب میں جس قبیلے میں سب سے زیادہ بکریاں ہیں، اس کے بالوں کی تعداد کے مطابق رب تعالیٰ اس عظیم رات میں امت مسلمہ کی مغفرت فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کہ آج کل کے جو حالات، جن مشکلات اور جن پریشانیوں سے یہ امت مسلمہ گزر رہی ہے، کہ جس میں سخت ضرورت ہے کہ اس بڑی عظمت والی رات میں اس میں اہتمام اور بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے۔ جن حالات، جن آزمائشوں کا سامنا اس وقت امت مسلمہ کر رہی ہے، ان میں بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں میں، اپنے مصلوں پر، مساجد میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں، اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے رکھ دیں اور اس سے محبت کی، اس کی خیرات کی، اس کے اکرام کی خیرات طلب کریں۔ یاد رکھیں، یہ وہی مقدس گھڑیاں ہیں، یہ وہی مقدس گھڑی ہے کہ جس میں رب تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر اپنا اجلال فرماتا ہے، مغرب سے لے کے صبح صادق تک، اور فرماتا ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، فرماتا ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے میرے کرم کا سوالی کہ میں اس پر اکرام کروں۔ عام راتوں میں، عام دنوں میں رب تعالیٰ ہر رات کو، رات کے آخری پہر میں رب تعالیٰ اجلال فرماتا ہے آسمان دنیا پر، مگر یہ وہ عظیم رات ہے، اس کی وہ شان ہے کہ رب تعالیٰ اس رات میں مغرب سے لے کر صبح صادق تک اپنا اجلال اپنی شان کے مطابق فرماتا ہے، اور یہ اعلان کرتا ہے، اس کی رحمتیں یہ اعلان کرتی ہیں، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، مجھ سے میری محبت کا سوالی کہ میں اسے اس کا سوال کا جواب دوں۔ یہ راتیں، یہ مقدس راتیں، یہ شب برات، یہ شب قدر، لیلۃ القدر، شب معراج، یہ رب تعالیٰ کی طرف سے امت مسلمہ کے لیے ایک موقع ہے، ایک چانس ہوتا ہے کہ جس میں ہم اپنے رب تعالیٰ کو راضی کر سکیں۔ یاد رکھیں کہ یہ راتیں ہماری مہمان نہیں ہیں، یہ شروع سے آ رہی ہیں اور آخر تک آتی رہیں گی، مگر ہم ان کے مہمان ہیں۔ ہم چند وقت کے لیے آتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں۔ ہم ہر سال ان مقدس راتوں کی عظمتوں کو سنتے ہیں، ہر سال اس رات میں مسلمان رو رو کر رب تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، مگر کیا ہمارے معاشرے سے فحاشی ختم ہو گئی؟ ہمارے معاشرے سے چوری ختم ہو گئی؟ ہمارے معاشرے سے کرپشن ختم ہو گئی؟ ہم ہر یہ مقدس شعبان کی رات، رجب کی رات، پورا رمضان، یہ ذی الحجہ کی راتیں، یہ محرم کی راتیں، یہ ربیع الاول کی راتیں، اس میں ہم رو رو کے رب تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، مگر کیا ہمارا معاشرہ آج تک ٹھیک ہو گیا؟ نہیں۔ کیوں؟ کہ ہم رب تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں۔ توبہ کا معنی کیا ہوتا ہے کہ مولا جو میں کر چکا اس پہ میں شرمندہ، اور یہ میں عزم کرتا ہوں کہ اب نہیں، آئندہ آنے والی زندگی میں ان گناہوں کی طرف نہیں لوٹوں گا۔ مگر ہم نے یہ ایک رسم بنا لی ہے کہ ہم چند گھنٹے اس رات میں محافلوں میں جاتے ہیں، جس میں نہ تو ہم عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اور نہ ہی فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اور صبح سے وہی اپنے ان حالات پر آ جاتے ہیں۔ یہ مقدس دن جو ہوتے ہیں، ہم اس کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں، کرسچن میں کرسمس اور جتنے ہندوؤں کے ہولی وغیرہ جو یہ تہوار آتے ہیں، ان میں یہ غیر مسلمان جو ہیں، غیر مسلمین، یہ تخفیفات اپنے لیے کر دیتے ہیں، ہر بندے کے لیے تخفیف کر دیتے ہیں، مگر ہم اپنے ایونٹس میں اسے کمائی کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ ذی الحجہ کو دیکھیں آپ، ربیع الاول میں دیکھیں آپ، رمضان میں دیکھیں، شعبان میں دیکھیں، یہ ہمارے لیے اللہ معاف کرے
اللہ سے معافی طلب کرنے کے لیے ایونٹس نہیں ہیں ہمارے یہ ہم نے اس کو اپنے لیے روزگار کا سبب بنا لیا کہ کل 100 روپے کا فروٹ 250 کا ہو جائے گا، کل 30 روپے کا سموسہ 50 روپے کا ہو جائے گا۔ یہ بات مذاق کی نہیں ہے، یہ اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ رمضان جو مجھ سے گزرا، یہ رجب مجھ سے گزرا، یہ شعبان کی بڑی راتیں مجھ سے گزر گئیں، تو میں نے اس میں کیا فائدہ کیا؟ میں رب تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ یہ وہ عظیم رات ہے کہ جس میں رب تعالیٰ، یہ جو ہمارے چوپڑے ہیں یہ رب تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں، اور رب تعالیٰ ان کو دیکھتا ہے کہ میرے بندے نے پورا سال کیا کیا۔ تو اپنا محاسبہ کریں، کیا ہم اس لائق ہیں کہ ہمارے چوپڑے ہمارا رب تعالیٰ پڑھے؟ اس نے قیامت کے دن ہم سے پوچھ لیا، اے فلاں بن فلاں، تو نے اس دن یہ کیا تھا، تو نے اس دن یہ کیا تھا۔ آج ہم اپنے والد کے سامنے یا اپنے استاد کے سامنے اس بات سے خوف کھاتے ہیں کہ ہمارا کوئی عیب نہ کھل جائے، مگر ہمیں اس بات کا یقین نہیں کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ یقین ہمارے دلوں میں ہو کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے تو باخدا ہم سے کوئی گناہ نہ ہو، ہم سے کوئی نماز نہ چھوٹے، ہم کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچائیں، کسی سے جھوٹ نہ بولیں، کسی کو دھوکہ نہ دیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم سے سوال صرف ہماری نمازوں کا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ ہم سے سوال اس بات کا بھی ہوگا کہ تمہارے پڑوس میں تمہارا پڑوسی بھوکا تھا کہ کیا تم نے اسے کھانا دیا؟ تمہارے مسلمان بھائی تکلیف میں تھے، تم نے ان کی مدد کی؟ ہم نے تو یہ سوچ کے چھوڑ دیا کہ یہ ہمارے مکتب فکر کا نہیں ہے، یہ ہمارے مذہب کا نہیں ہے، یا یہ ہماری مسجد نہیں ہے تو ہم اس میں پیسے نہ دیں۔ تو ہم سے ان سب چیزوں کا سوال ہوگا۔ ہم بعض اوقات اپنے معاملات کہاں تک درست کر لیتے ہیں کہ ہم 5 وقت نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ نماز سے بڑی کوئی نعمت ہی نہیں مسلمانوں کے لیے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ یہ نماز مومن کی معراج ہے، مگر کیا یہ نماز آپ کو اس کے مقصد تک پہنچا رہی ہے؟ رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو کیا ہمیں ہماری نمازیں برے کاموں سے روک رہی ہیں؟ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے، ہم صرف پریکٹس کر رہے ہیں، ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں۔ اپنا محاسبہ کریں۔ تصوف کی سب سے پہلی سیڑھی محاسبہ ہوتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المؤمنین روزانہ رات میں اپنے ممبر پہ بیٹھ کر اپنے عصا کو اپنے پاؤں پر مارتے تھے اور پوچھتے تھے، اے عمر، آج تو نے کیا کیا؟ آج تیری خلافت میں کوئی مسلمان بھوکا تو نہیں سو گیا؟ تیرے پڑوسی تو ٹھیک ہیں؟ تو نے کسی سے جھوٹ تو نہیں کہہ دیا؟ تجھ سے کوئی بدنگاہی تو نہیں ہو گئی؟ تجھ سے کوئی گناہ تو سرزد نہیں ہو گیا پورے دن میں؟ کیا ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں؟ سوال یہ ہے، ہم اپنا محاسبہ اپنے آپ کو ٹٹولتے ہیں؟ ہم ان بڑی راتوں کو اللہ معاف کرے اس میں زیادہ گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ ہم بعض اوقات تو ہم عشاء کی نماز یا صبح فجر کے لیے اٹھ جاتے ہیں، مگر ان راتوں میں ہم مساجد میں جاتے ہیں، رات کو 2 بجے 3 بجے محافل سے واپس آتے ہیں، سو جاتے ہیں، ہماری فجر قضا ہو جاتی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ نے ایک دفعہ فجر کی نماز پڑھائی اور پوچھا ایک شخص سے کہ فلاں بن فلاں اب آیا نہیں؟ تو کہا وہ کہاں ہے؟ اس کی خیریت طلب کی، پوچھا اس کے بارے میں۔ تو ان کے پڑوسی نے کہا کہ وہ فلاں بن فلاں آج ساری رات عبادت کرتا رہا، صبح وہ فجر میں تھک گیا تو اس نے گھر پہ نماز پڑھ لی تو وہ سو گیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کے لیے اس پوری رات میں سب سے زیادہ عبادت کرنے سے بہتر تھا کہ وہ آ کے فجر کی نماز باجماعت پڑھتا۔ تو یہ ہمارے بنیادی مسائل ہی ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے۔ ہم سے، میں 20 سال کا ہوں تو مجھ سے 20 شب برات گزر گئی، کوئی 50 سال کا ہے، کوئی 40 سال کا ہے تو اس سے 40 رمضان گزرے، اس سے 40 شب برات گزری۔ تو اس شب برات کے گزرنے سے آپ میں کیا تبدیلی ہے؟ آپ میں کیا فائدہ، آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوا؟ سوال یہ ہے۔ صرف مساجد میں بیٹھ جانا یہ بہت بڑی برکتوں والی بات ہے، مگر جب تک اللہ پاک نے قرآن میں کیا فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ بے شک رب تعالیٰ اس قوم کا حال اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود بدلنا نہ چاہے۔ آج ہمارے حال اسی لیے نہیں بدلے کہ ہم خود اپنے حالوں کو بدلنا نہیں چاہتے، ہم جھوٹ چھوڑنا نہیں چاہتے، ہم تو جھوٹ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے،
ہم دھوکہ دینا نہیں چھوڑنا چاہتے، ہم اللہ معاف کرے گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتے، غیبت کو غیبت نہیں سمجھتے، ہم نماز پڑھنا نہیں چاہتے، اللہ معاف کرے۔ آپ کس چیز سے بھاگ رہے ہیں؟ محاسبہ کریں اپنا، کس چیز، اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے آپ سے بات کریں کہ اے فلاں بن فلاں تم کس چیز سے بھاگ رہے ہو؟ تم رب تعالیٰ سے ملاقات کرنے سے بھاگ رہے ہو؟ تم رب تعالیٰ سے بات کرنے سے بھاگ رہے ہو کہ جس نے تمہیں سب کچھ دیا، تمہارے پاس کیا نہیں ہے؟ کیا نہیں ہے؟ پوچھیں ان لوگوں سے کہ جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، پوچھیں ان لوگوں سے کہ جن کے پاس زبان نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے، یا کسی کے پاس دماغ نہیں ہے، کھانے کو روٹی نہیں ہے، گھر نہیں ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو کس چیز سے، کس نعمت سے محروم کیا؟ پھر بھی ہم اس رب تعالیٰ سے ملنے نہیں جاتے، اس رب تعالیٰ سے ملنے نہیں جا رہے کہ جس نے ہمیں سب کچھ عطا کیا۔ ہمیں کیا یہ کم ہے کہ ہمیں مسلمان پیدا کیا؟ کیا پھر یہ کم ہے کہ امت نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنا دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں؟ مگر آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا حال کیا ہے؟ اپنے آپ میں جھانکیں، اپنے برتن کو صاف کریں۔ یہ بڑی رات ہے، جو ہم سے گزر گیا گزر گیا۔ اللہ پاک ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ تھے، تو سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا رات کے ایک پہر آپ ان کے ساتھ تھے۔ پھر جب واپس آنکھ کھلی تو دیکھا حضور نہیں ہے، تو آپ نے یہ گماں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور اہلیہ کی طرف چلے گئے۔ سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے آئیں، تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں کھڑے ہیں، تشریف فرما تھے۔ تو جب سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے پاس تشریف لے گئیں تو پوچھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ کیا تم یہ گمان کرتی ہو کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری حق تلفی کرے گا؟ تو سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بادشاہ ہیں، آپ مالک ہیں، آپ جس کے پاس چاہیں جائیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے کہ جس میں رب تعالیٰ اپنے تمام بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، تمام بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے دو کے۔ ایک وہ کہ جنہوں نے شرک کیا، اور دوسرے وہ جنہوں نے آپس میں بغض رکھا، آپس میں بھائیوں نے قطع تعلقی کر لی۔ آج اپنا محاسبہ کریں، ہم ساری رات مسجدوں میں بیٹھے رہیں، ساری رات اللہ کی عبادت کرتے رہیں، کثرت سے استغفار کرتے رہیں، مگر ہماری مغفرت اس وقت تک نہیں ہوگی کہ جب تک ہم لوگوں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ صلہ رحمی نہ کی ہو۔ تو آج جائیں گھروں پہ، والدین کے ساتھ صلہ رحمی کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں۔ آج ہم اپنا حال دیکھیں تو ہم نے ہر کسی سے قطع تعلقی کی ہوئی ہے، ہر کسی سے قطع تعلقی کی ہوئی ہے۔ ہمیں اپنے پڑوسیوں کا نام نہیں پتہ، ہمیں پتہ نہیں ہمارے رشتہ داروں میں کس کو کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت نہیں ہے، ہمارے والدین کا کیا حال ہے، ہمیں اللہ معاف کرے یہ نہیں پتہ۔ تو سب سے پہلے ان چیزوں کو درست کریں، اپنے گھریلو معاملات کو، قطع تعلقی کو ختم کریں، پھر رب تعالیٰ کی طرف مسجدوں میں بڑھیں اور رب تعالیٰ سے مانگیں اے مالک و مولا ہمیں ایسا بندہ بنا کہ جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں ان شیطان کے شر سے بچا، حاسدوں کی حسد سے بچا، اور ایسا بندہ بنا جسے تو اور تیرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند کریں، ایسا بندہ بنا کہ جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قدوہ حسنہ بنا لے، کہ جس کے بارے میں تو نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نمونہ بنا کے بھیجا۔ تو اپنا محاسبہ کریں، گھروں میں لوٹیں، مساجدوں میں جانے سے پہلے اپنے والدین سے معافی مانگیں، اپنے بھائیوں سے معافی مانگیں۔ کئی دفعہ ہم اپنے دوستوں کا، اپنے بھائیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا دل دکھا دیتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ زبان عرب میں اس کو اس طرح کہا جاتا ہے اللسان ذو الوجہین، کہ لسان جو ہوتی ہے نا، یہ زبان جو ہوتی ہے اس کے دو منہ ہوتے ہیں، یعنی دو دھاری تلوار کی مانند ہوتی ہے یہ، کہ اگر اسے سنبھالا نہیں تو یہ آپ کو بھی زخم پہنچاتی ہے اور سامنے والے کو بھی زخم پہنچاتی ہے۔ تو اس زبان کا استعمال اگر ہم سے کسی غلط موقع پہ اس زبان کی وجہ سے کسی کی دل آزاری ہو گئی تو جا کے اس سے معافی مانگیں۔ معافی مانگنے سے کوئی شخص چھوٹا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ معافی مانگنے سے تمہاری عزت کم ہو جائے گی تو میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت کے دن میں تمہیں اپنی عزتوں میں سے عزت دے دوں گا۔
تو کیا یہ ہمارے لیے کم ہوگا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عزتیں لے لیں؟ اس دن کے جس دن نہ باپ، اللہ پاک قرآن میں کیا فرماتا ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ اس دن کوئی چیز نفع نہیں پہنچائے گی، نہ ہی تمہاری اولادیں، نہ ہی تمہارا مال۔ اس وقت صرف نفع پہنچانے والے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تو ہم اس وقت کہ جب ہمارا کوئی نہیں ہوگا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عزتیں حاصل کریں گے۔ تو اس تعظیم والی مقدس رات کی قدر کریں، اسے ضائع نہ ہونے دیں، اس میں گھروں میں صلہ رحمی پیدا کریں۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، کہ ہنسا کم کرو اور رویا زیادہ کرو۔ تو ان راتوں میں روئیں، کثرت سے روئیں، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اور پکی سچی نیت کر لیں کہ جو ہم سے گزر گیا، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے تو آئندہ پڑھیں گے، ہم جھوٹ بولتے تھے تو آئندہ نہیں بولیں گے، ہم چوری کرتے تھے، ہم بدگمانی کرتے تھے، ہم کسی کا حق تلفی کرتے تھے تو آئندہ نہیں کریں گے۔ توبہ کا مقصد یہ ہوتا ہے، توبہ کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ جو گناہ کیا اس سے معافی مانگ لی، اب معافی ہو گئی آئندہ پھر کرتے رہو۔ تو توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ پچھلے گناہوں سے یہ عزم نہ ہو کہ ہم آئندہ نہیں کریں گے۔ تو اس رات میں کرنے والا کام سب سے پہلا یہ ہے کہ صلہ رحمی کریں گے، اور رب تعالیٰ سے یہ امید کریں گے کہ رب تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے گا، ہماری مغفرت فرمائے گا۔ دوسرا کام، اس رات میں رب تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں گے، اپنے احوال کو درست کریں گے، اپنا محاسبہ کریں گے کہ اے فلاں بن فلاں کہ تم کیا کرتے رہے ہو اب تک، اور اب تم کیا کرو گے، آگے رمضان کے لیے تمہاری کیا تیاری ہے، پھر یہ جو بڑی عظمتوں والی 10 راتیں ہیں، ذی الحجہ کی راتیں ہیں، تم اس میں کیا کرو گے۔ تو اپنی تیاری کریں، اپنے آپ کو تیار کریں آگے کے دنوں کے لیے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ اس رات میں ہمارا یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں کتنا رزق اس سال میں کمائے گا، کیا اس کی شادی ہوگی نہیں ہوگی، کیا یہ زندہ رہے گا نہیں رہے گا، یہ سب اس رات میں لکھ دیا جائے گا۔ تو رب تعالیٰ سے خیر کی طلب کریں، رب تعالیٰ سے دعا کریں، مولا کہ اگر میرے حق میں کوئی بلا ہے، کوئی آفت ہے تو مولا اپنے حبیب کے صدقے اسے ٹال دے۔ مولا یہ فلسطین کے اوپر جو آفات اور یہ جو فلسطینی اس وقت آزمائش میں مبتلا ہیں، مالک کو مولا انہیں سرخرو کر دے، مسلمانوں میں جذبہ شہادت پیدا کر دے۔ مولا رب تعالیٰ سے اس رات میں دعائیں فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ آئندہ آنے والے سالوں میں کچھ لوگ اپنی شادی کی تیاریاں کر رہے ہوں گے، کچھ اپنی کوٹھیاں بنا رہے ہوں گے، کچھ کس کاموں میں مصروف ہوں گے، مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ رب تعالیٰ نے ان کے لیے موت کو لکھ دیا۔ اس رات میں ملک الموت کو ایک فہرست جاری کی جاتی ہے کہ جس میں لوگوں کے نام لکھے جاتے ہیں کہ تم نے اس وقت میں اس مقررہ جگہ پر، اس مقررہ وقت پر اس کی روح کو قبض کرنا ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کب تک اس دنیا میں ہیں، ہم ابھی ہیں، آئندہ آنے والی 15ویں شب ہمیں ملے گی نہیں ملے گی، تو اس کی قدر کر لیں۔ رب تعالیٰ بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، اس کی رحمانیت کا اندازہ ہم احاطہ کر ہی نہیں سکتے۔ رب تعالیٰ سے دعا کریں، 2 رکعت سچے دل سے، 2 رکعت نماز پڑھیں سچے دل سے، رب تعالیٰ سے معافی طلب کریں، توبہ کریں، رب تعالیٰ کی قسم کہ وہ آپ کو معاف کر دے گا، مگر آئندہ آنے والی زندگی میں اپنے احوال کو آپ نے خود درست کرنا ہے۔ پھر علماء سے ہم نے ایک وظیفے کا اس رات میں سنا کہ جو شخص اس رات میں 100 رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں 10 دفعہ سورہ فاتحہ کے بعد 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے، تو رب تعالیٰ اس کے لیے 30 فرشتے ایسے مقرر کر دے گا جو اس کی مغفرت کی دعا کریں گے، 30 فرشتے ایسے مقرر کر دے گا جو اسے جنت کی بشارت دیں گے، 30 فرشتے ایسے مقرر کر دے گا جو اس کے رزق کے لیے دعائیں کریں گے، اور 10 فرشتے ایسے مقرر کر دے گا کہ جو اس کے شیطان کے وسوسوں سے اور حملوں سے بچائیں گے۔ تو کوشش کریں اس مقدس رات میں 100 رکعت نماز، 1 گھنٹہ لگے گا، 2 گھنٹے لگیں گے، 3 گھنٹے لگیں گے، مگر یہ ہمیں جنت کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں دے دی۔ جو شخص یہ عمل کرے اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، آئندہ اسے جنت کی بشارت دی جائے گی، اور رب تعالیٰ اسے شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھے گا۔ تو دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں اس مقدس رات کی قدر کرنے والا بنائے،
اس کی برکتیں، اس کی روحانیت ہمیں عطا کرے. ہمارا یہ دلوں کو رب تعالیٰ یہ جو ہمارا برتن ہے مولا اسے پاک کر دے تاکہ ہم اس مقدس رات کی برکتیں اور اس کے فیض، اس کی روحانیت کو اپنے اندر سلب کر سکیں. رب تعالیٰ ایسا کرم فرمائے اور اس کی خوب قدر کرنے والا بنائے. رب تعالیٰ اس رات میں ہمارے احوال کو درست کر دے. رب تعالیٰ ہمارے معاملات کو بہتر کر دے. رب تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی خیر فرمائے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.